بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز سی ہے، تو ابھی یہاں میں اس طبیعت کی ناسازی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو چونکہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت میرا کرنے کا معمول ہے، تو ابھی میں تلاوت کر رہا تھا قرآن حکیم کی، تو سوچا کہ اس ایک آیت کے اوپر تھوڑا سا درس قرآن دیا جائے۔ بہت اللہ کا زبردست قسم کا پیغام ہے اپنی مخلوق کے نام۔ اللہ کا یہ پیغام مجھے تو بہت لطف آیا، بہت ہی لطف آیا، اور سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا درس دیا جائے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 146 میرے سامنے کھلی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے تلاوت کرنی ہے 15-20 آیتیں اس سے قبل۔ یہ جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے احوال اور فرعون کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہوتے ہیں، وہ کتنے مظالم برداشت کرتے ہیں فرعون کے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کو بھی ان کے ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے وہ قتل کرنے کی دھمکی وہ دیتا ہے، اور اتنے طرح طرح کے مظالم، طرح طرح کے مظالم۔ اب اس وقت اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا ان سے، اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر میں مشرق و مغرب کا مالک کروں گا، میں تمہیں فوقیت دوں گا۔ اب وہ دیکھیں، اللہ لا تخلف المیعاد، وہ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔ اب وہ پوری دنیا کے اندر ان کو ان کی حکومت کو قائم کرتا ہے، ان کو فوقیت دیتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ سارے احوال چل رہے ہیں، اور آگے یہ آیت آتی ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ اپنی آیات کی طرف آنے نہیں دوں گا، ان کو برگشتہ ہی رکھوں گا، یہ منہ موڑ کے ہی رکھیں گے، ان کو یہ میری آیتیں تو سنیں گے، سمجھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن بس وہ ان کے دل میں اتریں گی نہیں، ان کے دماغوں میں اتریں گی نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تکبر کی ہے، یہ متکبرین ہیں، یہ تکبر کر رہے ہیں اللہ پاک سے۔ اور اللہ پاک پھر یہ بھی اللہ پاک کا ایک وعدہ ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، میں ایسے لوگوں کو اپنے حکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، فرماتا ہے جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ، فرماتا ہے اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو ان کو اپنا طریقہ نہ بنائیں،
اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ سب کچھ، یہ وبال ان کے اوپر اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے تو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، کہ جو ہم نے پیغام دیا تھا ان کو، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ہمارے پیغام سے، ہماری آیات سے ناآشنا رہے، وہ غافل رہے، وہ بٹکے رہے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کبھی دی۔ تو اللہ پاک کا یہ پیغام کن کے لیے؟ متکبرین کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھیں، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، دنیا میں یہ جناب یہ تکبر کرتے ہیں، یہ بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر آج کے حکمران اس جانب متوجہ ہوں تو آیا کیا وہ تکبر نہیں کر رہے؟ وہ اللہ کے پیغامات کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے ان آیتوں کو دیکھتے ہوئے اور کھلا کھلا قرآن دیکھتے ہوئے کیا اس کے اوپر تکبر نہیں کر رہے؟ وہ ایسے تکبر کے اندر اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اب اللہ والوں کو ستانا شروع کر دیا، جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو انہوں نے ستانا شروع کر دیا، طرح طرح سے ان کو ستانا شروع کر دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کہ الذین یتکبرون فی الارض، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر تکبر اختیار کیا ہے۔ کبھی جیل کوٹھری میں ڈال کے یہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ان کے اوپر مقدمات دائر کر کے ان کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، ان کا حصار تنگ کیا جاتا ہے، اور جناب کبھی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے ایسے لوگ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جناب بے جا قسم کے اعتراضات وارد کر کے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے منصب کو نہیں دیکھا جاتا کہ یار ان کا منصب کیا ہے، جس کے بارے میں کلام کر رہا ہوں، اس بندے کا منصب کیا ہے؟ وہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، وہ اللہ والا ہے، اس کے دل دماغ کے اندر اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہی تو ہمیں سناتا ہے، اور خود بھی اتنا متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم تبصرہ بازی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بغیر کسی حق کے وہ زمین کے اندر تکبر اختیار کرتے ہیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پس پشت ڈال دیا، ہماری نشانیوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ مان والا فیض، یہ ایک پیغام تھا چھوٹا سا، اور میں اس کے اوپر تفکر کر رہا تھا، تدبر کر رہا تھا، سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا درس دے دیا جائے، کہ اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مقلب القلوب تو اللہ پاک کی ذات ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ بس اللہ کا پیغام سنائے جانا اور ان متکبرین کو ڈرائے جانا، ان کو بتانا کہ تمہارا اللہ تمہیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔